جی السلام علیکم، میرا نام عظیم عادل شیخ ہے اور میں حاضر ہوں آپ کے سامنے اپنا ویلاگ ہیچبنی کا 11ویں ایپیسوڈ لے کر۔ پوری دنیا اس بات پر سوال کر رہی ہے کہ اس غیر ضروری حملے کی ایران پر امریکہ کو آخر کیا ضرورت پیش آئی۔ تو جناب یہ بہت اہم سچویشن ہے، یہ اہم ٹائمنگ ہے اسپیشلی امریکہ کے لیے کہ وہ اپنے ڈالر کی ڈومیننس کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ امریکہ یہ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے جب تک ڈالر، امریکن ڈالر گلوبل کرنسی کے طور پہ تسلیم کیا جا رہا ہے، امریکہ بلا شرکت غیر اس پوری دنیا پر راج کر رہا ہے۔ تو امریکن ڈالر کی ڈومیننس کو برقرار رکھنے کے لیے امریکہ بہت محتاط طریقے سے، بہت اچھی طرح سے سوچ سمجھ کے تمام اسٹیپس لیتا چلا جا رہا تھا۔ اس کو بہت اچھے طرح معلوم تھا کہ اس نے یورپ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اس نے کینیڈا، میکسیکو اور پھر گلف کنٹریز کو، مڈل ایسٹ کے کنٹریز کو اس نے کیسے کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ وہ رشیا کو پر سینکشنز لگا کر، پابندیاں لگا کر اور اس کو یوکرین کے ساتھ جنگ میں انگیج کر کے رشیا کو تو ایک طرف کر دے گا۔ جیسے امریکہ افغانستان میں جنگ میں شامل ہو کے کمزور ہو گیا تھا، تو امریکہ کا خیال تھا کہ رشیا جیسے پہلے ایک دفعہ جنگ میں شامل ہو کے وہ بھی افغانستان کی جنگ میں شامل ہو کے کمزور ہوا تھا، اس دفعہ ایک اور یوکرین کے ساتھ جنگ کے اندر اس کو شامل کر دیا جائے تو رشیا کمزور ہو جائے گا۔ تو ایک دفعہ پھر امریکہ نے رشیا کو یوکرین کے ساتھ پھنسا دیا اور آپس میں ٹکرا دیا تاکہ وہ کمزور ہو جائے۔ چائنا اس کے کنٹرول نہیں آ رہا تھا تو چائنا پر اس نے سینکشنز لگانے کی کوشش کی، لیکن چائنا کا معاملہ یہ تھا کہ چائنا تو چائنا ہے، وہ تو اس وقت امریکہ کی سننے کو تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے ریئر ارتھ منرل جو ہیں اس کا 90% جو ہے اس کو ریفائننگ کی ٹیکنالوجی، ریفائننگ جو ہے وہ چائنا میں ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن بات آ رہی تھی کہ ایران پر امریکہ نے جو حملہ کیا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے ڈالر کی ڈومیننس کو برقرار رکھنا چاہتا تھا، اور اسے بہت اچھے سے پتہ تھا، اسے بہت اچھی طرح معلوم تھا کہ تھوڑی سی ہسٹری جو ہے میں آپ کو اپنے ایپیسوڈ 12 میں، یعنی اس کے بعد جو 12 ایپیسوڈ آئے گا اس میں بتا دوں گا کہ گلوبل ڈومیننس ڈالر کی کیسے واقع ہوئی، ڈالر کو بطور گلوبل کرنسی کیسے تسلیم کیا گیا۔ میں آپ کو ایک پوری ڈیٹیل میں اپنے 12 ایپیسوڈ میں بتا رہا ہوں گا۔ تو جناب ڈالر گلوبل کرنسی بن گیا۔ ورلڈ وار 2 کے بعد، 1942 کے بعد جو بھی امریکہ نے پلانز کیے اسپیشلی مارشل پلان کے تحت، اور اس کے بعد جو دیگر ادارے بنائے گئے جس میں اقوام متحدہ بھی تھا، IMF بھی تھا، ورلڈ بینک بھی تھا، نیٹو بھی تھا، یہ سارے ادارے اس لیے بنائے گئے کہ ڈالر کو مضبوط تر کیا جا سکے۔ یہ واقعہ جب چلتا رہا 1942 کے بعد سے، اور ڈالر دنیا پر راج کرتا رہا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ڈالر کو بیکنگ حاصل تھی گولڈ کی۔ لیکن ایک سرٹن ٹائم کے بعد جب ڈالر کے پاس بیکنگ تھوڑی سی کم ہو گئی، یا یوں سمجھیے کہ اس کے لگنے لگا کہ اس کے پاس اتنے گولڈ نہیں ہے جتنا اس نے ڈالر پرنٹ کر لیا ہے، تو 1974 میں امریکن پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن نے اپنے ڈالر کو گولڈ سے ڈس ایسوسیٹ کر لیا کہ اب جو سرٹین کوانٹیٹی آف گولڈ مل جاتی تھی ایک سرٹین نمبر ڈالر کا دینے کے بعد، وہ انہوں نے کہا جی ایسا نہیں ہوگا، اب وہ فری فلوٹ پہ آ گیا ڈالر، اور اس کے بعد اس کو سنبھالا گیا۔ کیسے سنبھالا گیا وہ بھی میں آپ کو جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہے وہ ضرور دیکھیے گا، وہ تھوڑا سا طویل ہے، لیکن آپ کو پوری بات آج جو آج ڈالر ڈومیننس شروع ہوتی ہے آپ کو 12 ایپیسوڈ دیکھنے سے بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اس کو سپورٹ دینے کے لیے پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن نے امریکہ کے سعودی عرب سے رابطہ قائم کیا، اور سعودی عرب سے انہوں نے ایک ایسی ڈیل کر لی جس کو پیٹرو ڈالر ڈیل کا نام دیا گیا۔ میں آپ کو اپنے ایپیسوڈ 13 یہ 11 ایپیسوڈ 13 میں پیٹرو ڈالر ڈیل کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتاؤں گا، تو آپ کو پیٹرو ڈالر ڈیل بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ کو دیکھیے
گلوبل جو بھی اس وقت چل رہا ہے، چاہے وہ دیکھیے بزنس تو ہے، وہ آپ کے گلوبل پولیٹکس جو ہے اس سے بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے. آپ کاروبار کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، اپنی پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن ان تمام پہ اثر پڑتا ہے اس گلوبل پولیٹکس کا. اب جو بہت لوگ سکون سے ایران میں اپنی زندگی گزار رہے تھے، اچانک ان پہ بمبارڈمنٹ ہو گئی، تو آف کورس اب وہ سکون میں نہیں ہوں گی. ان کی اکانومی، اسی طریقے سے دبئی کو دیکھ لیجئے، ان کی اکانومی اس طرح سے اتنی اچھی نہیں رہی کیونکہ اچانک گلوبل پولیٹکس میں چینجز آ گئی. تو آپ کو اپنی پرسکون زندگی کے بارے میں کو مزید پرسکون رکھنے کے لیے، زیادہ دیر تک پرسکون رکھنے کے لیے، ناگہانی تو کبھی بھی واقع ہو سکتی ہے، کے لیے آپ کو گلوبل جو بھی سچویشنز ہو رہی ہے، دنیا کس رخ پہ جا رہی ہے، کیسے آگے بڑھ رہی ہے، اسی انداز سے آپ کو ساتھ چوکے لے کے چلنا ہے. اس لیے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ بھائی یہ ڈالر گلوبل کرنسی کیسے بنا اور اب آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے. اصل تو فکر ہے مستقبل کی. تو آپ کو میں اپنے 12th ایپیسوڈ میں بتا رہا ہوں گا کہ گلوبل کرنسی ڈالر کیسے بنا، اور اس کے بعد پھر پیٹرو ڈالر ڈیل. تھوڑی سی بات بتا دوں کہ جب گولڈ کی بیکنگ حاصل نہیں رہی ڈالر کو، تو وہ فری فلوٹ پہ آ گیا. اس وقت سعودی عرب سے ڈیل کر لی گئی کہ بھائی آپ اپنا کروڈ آئل دنیا میں چاہے جس کو بیچیں، جس پرائس میں بیچیں، لیکن آپ اس سے بدلے میں ڈالر مانگیں گے. تو اب اس طرح کیا ہوا، جب پوری دنیا کو آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے فیول ہمارے پاس، یہ کروڈ آئل کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہماری تمام تر مشین، چاہے اس میں اندر ہوائی جہاز ہے یا ریل ہے یا بس ہے یا ٹینک ہے، آپ کے گھر کی موٹر ہے، مطلب ایوری تھنگ سمجھے، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں جو کہ پیٹرول آپریٹڈ ہیں، ڈیزل آپریٹڈ ہیں، وہ تمام تر جو تھی وہ مشکل میں آ جاتی ہیں اگر آپ کے پاس سے پیچھے سے ڈیزل کی سپلائی، پیٹرول کی سپلائی اور کروڈ آئل کی سپلائی جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو جب دنیا کو پابند کر دیا گیا کہ آپ جس قدر تیل لینا چاہیں لے لیجئے، لیکن بدلے میں ڈالر دیجئے. اب جو سب سے امپورٹنٹ کرنسی تھی، کموڈیٹی تھی، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو جو کرنسی ریکوائرڈ تھی دیٹ واز ڈالر. اب ڈالر اگر آپ کے پاس ہوگا تو آپ موسٹ امپورٹنٹ کموڈیٹی جو کہ کروڈ آئل ہے وہ خرید سکیں گے. تو تمام دنیا کے ممالک نے اپنے پاس ڈالر کو رکھنا شروع کر دیا، ڈالر میں ٹریڈ کرنا شروع کر دیا، ڈالر ایز ریزرو کرنسی لینا شروع کر دیا. تو ڈالر ڈومیننس دنیا پر قائم ہو گئی. جب تک ڈالر کا راج قائم رہے گا اس وقت تک امریکہ کا راج قائم رہے گا. اس کلیے کے تحت امریکہ ڈالر کو چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ گلوبل کرنسی رہے، ہمیشہ دنیا کی ریزرو کرنسی رہے. اب ہوا کیا، اب وہ آپ کو میں نے بتایا 1974 میں صدر نکسن نے جو ڈیل کی تھی پیٹرو ڈالر کی، اور اس کے اگینسٹ میں وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو کیا دیں گے، ہم آپ کو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی دیں گے، اگر آپ پر کوئی حملہ کرے گا تو اس کو ہم فیس کریں گے. ویری گڈ، بڑی اچھی ڈیل تھی، کچھ بھی نہیں تھا. بھائی سعودی عرب کو تیل تو بیچنے کو الاؤ کر رہے ہیں نا، اور کہہ رہے ہیں کہ کرنسی لینی ہے نا ہماری، تو لے لیتے ہیں آپ کی ڈالر میں، کیا پیمنٹ تو پوری مل رہی ہے نا. اور اس کے بدلے میں اتنی بڑی ملٹری پاور جو ہے وہ سعودی عرب اور اسپیشلی ہاؤس آف سعود کی سیکیورٹی کرنے پر آمادہ تھی. بالکل ٹھیک جا رہا ہے، سب کچھ بہت عمدہ جا رہا ہے. اب جناب ایئر آتا ہے 1990 1990 میں عراق کویت کو انویٹ کرنے پہنچ گیا. اس نے کویت پہ حملہ کر دیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی عندیہ دیا کہ میں اس کو آگے سعودی عرب تک اس انویژن کو لے جاؤں گا، اس حملے کو وہاں تک لے جاؤں گا. تو اس وقت سعودی عرب کے پاس سوائے امریکہ کو آواز دینے کے کوئی چارہ نہیں تھا. انہوں نے امریکہ کو آواز دی کہ بھائی دیکھیے عراق ہم سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے، ہم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے. تو اس وقت کوئی عربس نہیں تھے جو کہ بارڈر کے اوپر جہاں پہ عراقی فوج آنے جا رہی تھی، تو عربس نہیں تھے، بلکہ 5 لاکھ ایون مور جو بھی وہ امریکن فوجی تھے جنہوں نے آ کے اپنا دفاع کیا تھا، وہاں بیسز قائم کیے تھے اور وہاں پہ سعودی عرب کو پوری سیکیورٹی اینڈ سیفٹی فراہم کی تھی. تو بھئی یہ تو پیٹرو ڈالر ڈیل کا فائدہ ہو گیا. ویری گڈ سعودی عربیہ اینڈ امریکہ آلسو. تو اب یہ معاملہ چلتا رہا، ٹھیک ہے. لیکن اس وقت جو اس وقت کے فرما روا ہیں محمد بن سلمان، جن کو شارٹ فارم میں MBS بھی آپ کہتے ہیں، MBS 1985 میں آف کورس اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے. اب یہ پورا عمل ان کے سامنے
ہو رہا ہے وہاں سے ان کا بچپن شروع ہوتا ہے. وہ اس چیز کو شاید اس وقت نہ سمجھتے ہو لیکن بعد میں آف کورس انہوں نے اپنی اس کو سمجھنا شروع کر دیا ہوگا. اب آپ کو سیکیور کیا ہے کہ امریکہ نے 1990 میں عراق سے. اب ٹھیک ہے, کس نے سیکیور کیا؟ امریکہ نے. امریکہ سے پیٹرو ڈالر ڈیل تھی جو 1974 میں ہوئی تھی. معاملات بالکل ٹھیک جا رہے ہیں. اب آ جاتا ہے 1990 اور 2019, اس کو لگا لیجیے کوئی 29 ایئرس, somewhere around 30 years. تو 29 ایئرس کے بعد اچانک ایک رات حملہ ہو جاتا ہے سعودی عرب کی آئل پروڈکشن یونٹس پہ, اور اراؤنڈ 50% پروڈکشن جو تھی ان کی بیکار کر دی جاتی ہے. اور حملہ کرنے والا کون ہے؟ یمن, وتھ سپورٹ آف ایران. اسی طریقے سے کہا جاتا ہے. بات سننے میں آتی ہے, ریالٹیز بہت ساری ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں, لیکن جو بات بتائی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے وہ کچھ اسی طرح سے ہے کہ یمن نے حملہ کر دیا, حملہ ہو گیا, آپ کی جو آئل پروڈکشن یونٹس تھے وہ ڈیمیج ہو گئے. تو بھائی امریکہ کہاں تھا؟ اس وقت امریکہ کا پیٹرو ڈالر ڈیل کے بدلے ہونے والا جو ایگریمنٹ تھا وہ تو نہیں موجود تھا. اگر وہ تھا تو پھر سیکیورٹی سیفٹی کیوں نہیں ہوئی؟ یہ وہ جگہ تھی جو کہ عربس کو اسپیشلی ایم بی ایس کی آنکھ کھولنے کے لیے کافی تھی. اینڈ دیٹ واز دا ڈے وین ایم بی ایس ٹک ڈیسیژن کہ اب ہم نے اپنی جنگ خود لڑنی ہوگی. مائنڈ اٹ کہ اب ایم بی ایس, سعودی عربیہ, a very rich country of the world and again a very powerful country of the world also, اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم نے اپنا دفاع خود کرنا ہوگا. اور اسی سال تبھی محمد بن سلمان نے یہ طے کیا کہ وہ اپنی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس بنائے گا, اپنے میزائل خود بنائے گا, اپنی دفاعی چیزیں خود بنائے گا, تمام ملٹری اکوپمنٹس خود بنائے گا. اور امید یہ ہے کہ 2026 میں وہ ایک بڑی طاقت کے طور پہ سعودی عربیہ دنیا کے سامنے آ چکا ہوگا, یا آ چکا ہے یوں کہہ لیجیے. تو جناب معاملہ کہاں شروع ہوتا ہے؟ 2019 میں جب یمن کے اٹیک کو سیو نہیں کیا گیا تو امریکہ کی آنکھ کھل گئی, سعودی عرب کی آنکھ کھل گئی. سعودی عرب کی آنکھ تو کھل گئی لیکن بہت سے دیگر گلف کنٹریز جو ہیں وہ پھر بھی خواب خرگوش میں تھے, اور انہوں نے اب آج 2026 تک اپنے اڈے جو تھے وہ امریکہ کو دیے ہوئے تھے, اپنے بیسز امریکہ کے پاس تھے ان کے. آج جب 2026 میں اٹیک ہو رہا ہے تو وہی دوہرا دیا گیا جو 2019 والا واقعہ تھا. 2019 کے بعد جو اہم ترین دنیا کی ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ہے کینسلیشن آف پیٹرو ڈالر ڈیل. کینسلیشن کی جگہ بہتر یہ ہوگا اگر میں کہوں کہ اس کو دوبارہ سے اس کو کنٹینیو نہیں کیا گیا سعودی عرب کی طرف سے, ڈسکنٹینیو کر دیا گیا. تو 9 جون 1924 کو یہ ڈیل, پیٹرو ڈالر ڈیل, سعودی عرب نے رینیو نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی جو اس کو 2019 کا واقعہ اس کے دماغ میں تھا کہ اگر میں ان کو بہت ساری فیسلٹیز, بہت سارے پیسے اور بہت کچھ دیتا رہا ہوں, اس کے باوجود بھی اگر میرا دفاع امریکہ نہیں کرے گا تو وائی شوڈ آئی کنٹینیو دس پیٹرو ڈالر ڈیل. اب اس 2024 میں پیٹرو ڈالر ڈیل کے فردر کنٹینیو نہ ہونے کی وجہ سے اس کا امپیکٹ کیا ہوا پوری دنیا پر کہ سعودی عرب, اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ سعودی عرب اکیلا نہیں ہوتا. اس نے جب ڈیسیجن لیا تھا کہ ہم ڈالر کے بدلے اپنا کروڈ آئل سیل کریں گے تو صرف اس میں اکیلا سعودی عرب نہیں تھا, دیگر گلف کنٹریز جو تھے وہ سعودی عرب کی اس ڈیل میں شامل ہو گئے تھے. یعنی کہ ایک بڑا بلاک بن گیا تھا, اور جس نے جو سعودی عرب کے ساتھ چل پڑا تھا کہ جی ٹھیک ہے, یہ سعودی عرب کا اگر یہ ڈیسیجن ہے تو ہمارا بھی یہ فیصلہ ہے اور ہم بھی ڈالر میں ہی آگے کروڈ آئل کو سیل کریں گے. اب جب 2024 میں یہ ڈیل کنٹینیو نہیں ہوتی یا ختم ہو جاتی ہے تو تمام ممالک کو اس بات کی آزادی حاصل ہو گئی کہ وہ کسی بھی کرنسی میں
اپنا کروڈ آئل سیل کر سکتے ہیں. یہاں سے کیا ڈیمیج ہوتا ہے؟ ڈالر کی پوزیشن ڈیمیج ہوتی ہے. امریکہ کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ اگر اس کا ڈالر ڈیمیج ہوگا، اس کی ڈالر کی ہیج منی ہے نا، اس کا تسلط، اس کا جو دبدبہ ہے، اگر ڈالر کا ختم ہوگا پوری دنیا پہ سے، تو امریکہ کا دبدبہ ختم ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو نقصانات کی تفصیل ہے وہ بہت طویل ہے. تو امریکہ نے اس کنٹینیویشن کو کہ اگر یہ عمل زیادہ بڑھتا چلا گیا، اگر ایک طرف چائنا ہے وہ یوان کے اندر ساری ٹریڈنگ کرنا چاہتا ہے کیونکہ بہت زیادہ آئل جو ہے وہ یوان میں لیا اور خریدا اور بیچا جا رہا ہے. تو امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ چائنا کو یہ فیسلٹی حاصل ہو جائے کہ وہ یوان میں خریدے. اب یوان چونکہ بہت سارے ممالک دے سکتے ہیں تو یوان ایک نیو گلوبل کرنسی کے طور پہ سامنے آتا جا رہا تھا. اناؤنس نہیں ہوا ابھی تک، آپ یہ نہیں کہہ سکتے دا نیو گلوبل کرنسی یوان، بٹ ٹریڈنگ جو ہے وہ یوان میں آلریڈی شروع ہو چکی ہے. اب چونکہ ایران پر سینکشنز تھی امریکہ کی، وہ کسی کو آئل سیل، اپنا کروڈ آئل سیل نہیں کر سکتا، تو اس کا 90% جو ہے وہ تقریباً چائنا لیتا ہے اور وہ اس کو یوان میں اس کو پیمنٹس کرتا ہے. تو یہ بات بھی اس کے لیے بڑی خطرناک تھی امریکہ کے لیے. تو جناب اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں. ایک سبق سکھانا تھا ایران کو کہ آپ کے اوپر سینکشنز ہیں، آپ ٹریڈنگ نہیں کر سکتے یوان کے اندر. اور دوسرا بہت بڑا مقصد تھا سعودی عرب کو چاروں طرف سے گھیراؤ کرنا. سعودی عرب کا چاروں طرف سے، آپ دیکھیے اس کے چاروں طرف جو بیسز تھے، جو اڈے تھے، وہ امریکن اڈے تھے جنہوں نے آف کورس ایران کو، سعودی عرب کو سیکیورٹی فراہم نہیں کی. جب ارامکو پہ ابھی اٹیک ہوا نا اس ایران وار کے اندر بھی، تو بھائی ایران تو نہیں مان رہا ہم نے کیا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اپنے نے کر دیا ہو. بہت ساروں کا شک ہے کہ شاید دبئی نے کر دیا ہے، ہو سکتا ہے اسرائیل نے کر دیا ہو سکتا ہے لبنان سے کروا دیا ہو کسی سے، جو بھی ان کے امریکہ کے الائز کنٹریز ہیں. کسی نے بھی کیا، لیکن روکنا تو امریکہ کو تھا نا، کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ ڈیل کی ہوئی تھی، ان کے بیسس تھے وہاں پہ. اگر وہ یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر ان کا ہونا بیکار ہے سعودی عرب میں یا کسی بھی سرزمین پہ جس کو وہ سیفٹی فراہم نہیں کر سکتے. تو جناب امریکہ کے نزدیک اس جنگ کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ وہ ایران کو سبق دے سکے، وہاں رجیم چینج کر سکے، جیسے پاکستان میں کی گئی، رجیم چینج کرے وہاں پہ اور رجیم چینج کر کے اور اس کے بعد سعودی عرب کا گھیراؤ کیا جا سکے. اب یہاں تدبیریں ہو گئی الٹی. پاکستان میں بھی رجیم چینج کر لی، فرق کچھ نہیں پڑا کہ وہ رجیم جو ہے وہ بھی سعودی عرب کے ساتھ کھڑی ہے. That's great. یعنی کہ اس وقت صرف سعودی عرب کی آنکھ نہیں کھلی بلکہ خطے میں دیگر ممالک کی آنکھ بھی کھل چکی ہے. اور بہت سارے وہ لوگ، بہت سارے حکمران اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ اگر آج ہاتھ سے ہاتھ نہ ملایا اور ایک ساتھ مل کر کھڑے نہ ہوئے تو شاید ان کے ساتھ بھی کل وہی حال ہو جو غزہ کے رہنے والوں کے ساتھ ہو رہا ہے. ہمیں سوچنا ہوگا، سب کو سوچنا ہوگا کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. ہاں ایک بات ضرور، میرا 12th ایپیسوڈ ضرور دیکھیے گا اور 13 تاکہ آپ کو ڈالر ایز گلوبل کرنسی کا پورا سفر سمجھ میں آ سکے. اینڈ دین 13th ایپیسوڈ میں آپ کو پیٹرو ڈالر ڈیل سمجھ میں آ سکے. اس کے بعد پھر میں آپ کو انشاءاللہ برکس اور دنیا میں ہونے والے دیگر معاملات. میری ایک بات ذہن رکھیے گا، میں نیوز ریڈر نہیں ہوں بھائی. میں اپنی جو دنیا کو دیکھ کے جو ایک دنیا کی چال سامنے نظر آ رہی ہے، دنیا کیسے چلنے جا رہی ہے، میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں. اور میرا فوکس جو رہے گا ہمیشہ وہ بزنس کے لیے رہے گا کہ وہ کون سے انوائرمنٹ، وہ کون سے ملک ہیں، وہ کون سے معاملات ہیں جن کو کنسیڈر کرتے ہوئے آپ بہتر بزنس کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.